صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة حاميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا صلوات محمد۔ حضرات، اس قدیم ترین خمسہ مجالس کا اس سال کا موضوع ہے کہ کیا اسلام دین فطرت ہے۔ اس موضوع کے پیش نظر سورہ روم جو قرآن کا 30واں سورہ ہے، اس سورہ کی 30ویں آیت کے 2 مختصر ترین ٹکڑوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاقم وجہ کا للدین حنیفاً۔ اب اس کے مختلف ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ آسان ترین ترجمہ جو مترجمین نے تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یکسوئی کے ساتھ دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ کیے رہو، یا پھر اس کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم مکمل طور پر دین حنیف کی طرف متوجہ رہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس اللہ کی فطرت پر یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر عمل پیرا رہو، عمل کرتے رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھو۔ دیکھیں قبل آج پہلی مجلس ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو دیکھنے کے بعد عام طور پر ذہنوں میں جو خیال، جو تصورات پیدا ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے گفتگو ان 5 مجلسوں میں ان سب سے الگ رہ کے ہو۔
دیکھیں قبلہ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے. انشاءاللہ کل یا اس کے بعد کسی مجلس میں فاطر پر بھی گفتگو ہوگی. لیکن آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ خالق ہے. ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. جمادات کا خالق اللہ، نباتات کا خالق اللہ، حیوانات کا خالق اللہ، انسانوں کا خالق اللہ. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد علیہ السلام تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک جملے میں اللہ کی خلاقیت کا اعلان اس انداز سے کیا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. یعنی بدون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ آپ جو کچھ بھی تصور کریں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اللہ صرف جمادات یا نباتات یا حیوانات یا انسانوں کا خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ کیفیتوں کا بھی خالق ہے. یعنی جو کیفیتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں اللہ ان کا بھی خالق ہے. مثلا آپ نے کوئی اچھی خبر سنی، آپ خوش ہو گئے، تو یہ خوش ہونا بھی ایک کیفیت ہے اور اس کیفیت کا بھی خالق اللہ ہے. آپ نے کوئی خبر غم سنی، آپ مغموم ہوئے، غمزدہ ہوئے، تو یہ غمزدہ ہونا یہ بھی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے. آپ نے کوئی حیرت انگیز شے دیکھی، آپ کو حیرت ہوئی، تو یہ جو آپ کو حیرت ہوئی یہ بھی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے. کوئی آپ نے عجیب الخلقت شے دیکھی، آپ کو تعجب ہوا، تو یہ جو تعجب ہوا یہ بھی ایک کیفیت ہے اور اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے. اب آپ اپنے امام کے جملے سماعت فرمائیں. امام نے فرمایا کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ بھی کیفیتوں کے نام ہے. راضی ہونا بھی ایک کیفیت ہے اور ناراض ہونا بھی ایک کیفیت ہے. امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی انسان کی کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو. ہر عبادت کا مقصد، ہر عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن راضی ہونا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، کیفیت، اور ناراض ہونا جو ایک کیفیت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی کیفیتوں میں مبتلا ہو جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. یعنی یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی کیفیتوں میں مبتلا ہو جائے یا اپنی ہی پیدا کی ہوئی کیفیتوں میں کروٹیں بدلنے لگے. اس کے بعد یہ میری خطابت نہیں ہے بلکہ امام کے جملے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے، دیکھیں سب سے نازک مسئلہ ہے توحید کا، کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ راضی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ناراض تھا اور اب راضی ہو گیا. یعنی پہلے اس کیفیت میں تھا اور اب اس کیفیت میں آ گیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے راضی تھا اب ناراض ہو گیا. یعنی پہلے اس کیفیت میں تھا اب اس کیفیت میں آ گیا. امام فرماتے ہیں کہ جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے اسے اللہ نہیں کہتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. اسے دیکھیں قبلہ حقیقی فطرت جو ہے یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے اسے اللہ نہیں کہتے. امام کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے وجہ اللہ کو پیدا کیا اور پھر اپنی رضاؤں کا مالک وجہ اللہ کو بنایا اور یہ بتایا کہ اگر یہ راضی تو میں راضی اور اگر یہ ناراض تو میں ناراض. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. اگر یہ راضی تو میں راضی.
کہا اگر یہ راضی تو میں راضی، اور اگر یہ ناراض تو میں ناراض۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ وجہ اللہ کون ہے؟ تو امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ نحن وجہ اللہ، ہم ہیں وجہ اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ہم ہیں وجہ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجہ اللہ کون ہے؟ کہ وجہ اللہ اہل بیت ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کے 2 ٹکڑے تلاوت کیے تاکہ آپ حضرات محسوس کر سکیں موضوع کے مطابق چند باتیں، اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں بھی وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَأَقِمْ وجہ کا لِلدِّينِ حنیفاً، یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کیے رہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ غور کیجئے، دیکھیں قبلہ مجلس ہوتی ہے ماشاءاللہ، یہاں ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کہیں مجلس منعقد ہوتی ہے تو اکثر ذاکرین مومنین سے کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جو بزرگ ذاکرین تھے جو گزر گئے، تو جب وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا متوجہ نہیں ہیں، اب اس وقت موبائل تو تھا نہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، یا وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ لوگوں کا ذہن کہیں اور ہے، تب وہ کہتے تھے کہ توجہ چاہتا ہوں۔ اب اس زمانے میں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ بغیر کسی ضرورت کے بھی ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ توجہ 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 چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا۔ اور کیا آپ نے؟ توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا، اسی کو کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ سے کہا میں توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر ادھر نہ دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے مثلا کچھ الفاظ ہیں، سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا مناظرہ، تو ایک آدمی مناظرہ کر ہی نہیں سکتا، 2 ہوں گے تو مناظرہ ہوگا۔ بات میری آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مجادلہ، جدال، تو اس کے لیے بھی 2 کا ہونا ضروری ہو، جب 2 ہوں گے تبھی مجادلہ ہوگا۔ مجاہدہ، تو 2 ہوں گے تبھی مجاہدہ ہوگا۔ ایسے ہی مسئلہ ہے توجہ، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں توجہ کے سلسلے میں، کہ توجہ کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ کا مطلب ہوا فیس ٹو فیس ہونا۔ تو توجہ کا مطلب یہ ہوا کہ فیس ٹو فیس ہونا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ اہل بیت کو وجہ اللہ کہاں سے کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی قرآنی دلیل ہے؟ ہاں یہی دلیل ہے، خدا بند عالم کہہ رہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دین حنیف کی طرف توجہ رکھو۔ تو اب یہاں پر جو یہ وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وجہ کا توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا، تو بھئی یہ تو مخلوق کا وجہ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو دنیا میں کوئی وجہ اللہ ہو تبھی تو توجہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اگر کوئی وجہ اللہ نہیں ہوگا تو پھر توجہ کس کی طرف ہوگی؟ کوئی نہ کوئی وجہ اللہ دنیا میں ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بات بھی میں نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ اس میں وجہ اللہ سے، وجہ رب سے مراد کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وجہ رب سے مراد ہم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو جب اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو آپ وجہ اللہ کیسے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وجہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد، اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اب بس عزیزوں ایک حدیث اس وقت میں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، اور میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت طولانی گفتگو بھی نہیں کرنا، صرف تمہیداً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور میں بات کو تمام کر دوں۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام،
ہمارے ساتویں امام کے سامنے کسی نے مومنین کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا تذکرہ کیا تو امام نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا. سب سے پہلے اللہ نے ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا، اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اور پھر تمام کائنات کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنایا. یعنی تمام کائنات پر ہماری اطاعت کو واجب و لازم قرار دیا، واجب و لازم قرار دیا. اس کے بعد آپ کے ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ میری مخلوق میں جو ان سے محبت رکھتا ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہوگا وہ کوئی بھی عمل کرے میں اسے جہنم میں داخل کرنے میں تاخیر نہیں کروں گا. اس کے بعد امام کا ایک جملہ ہے جس کو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. پھر امام نے فرمایا کہ پھر ہم نے، دیکھیں لوگ کہتے ہیں شریعت اور دین فطرت، یہی ہے دین فطرت. تو امام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے یعنی آل محمد نے جس چیز کو پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا. اللہ اکبر. ہم نے جس چیز کو پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا، اور جس چیز کو ہم نے ناپسند کیا اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال وہ ہے جسے آل محمد پسند کریں، سمجھے آپ یا نہیں سمجھے، اور حرام وہ ہے جسے آل محمد ناپسند کرے. تو جسے یہ پسند کریں وہ حلال ہے، جسے یہ ناپسند کریں وہ حرام ہے. اب عزیزوں، جب پیغمبر اسلام کی وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر حلال زیادہ، اور علی سے عداوت نہیں رکھے گا مگر حرام زیادہ، تو کچھ لوگ اپنوں زمانے سے بھی نکل کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور ان کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ بحث ہوتی ہے، لہذا اس کے اوپر آپ غور فرمائیں. انہوں نے کہا لیکن آپ ان کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان کے باپ تو فلاں تھے اور ان کے دادا تو فلاں تھے اور ان کے پردادا تو فلاں تھے، تو آپ ان کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال زادے نہیں تھے؟ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ ارے بھیا یہاں حسب و نسب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں شجرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ہمیں یہ بتاؤ کہ اہل محمد انہیں پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ایک صلوات پڑھا بار محمد وآل محمد. سیدھی بات تو یہ ہے کہ جسے انہوں نے پسند کیا وہ حلال ہے، اور جسے انہوں نے ناپسند کیا وہ حرام ہے. ملا صالح کشفی الحنفی، کتاب کا نام ہے کوکب دری. ملا صالح کشفی الحنفی، بڑی قیمتی کتاب ہے کوکب دری، ملے تو پڑھیے گا ضرور. یہ کہیں سے شیعہ ویہ نہیں تھے، ملا صالح کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھے، لیکن کتاب لکھی جس کا نام رکھا کوکب دری. اب لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کے فضائل بیان کر دے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. جو بھی اہل بیت کے فضائل بیان کرے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ تحریر کی تو لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا اور یہ کہا کہ یہ شیعہ ہیں، ابی الحدید معتزلی شیعہ ہیں. اسی طرح سے عبید اللہ عمرو السری، انہوں نے کتاب لکھی تو ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہو گئے. غور کر رہے ہیں. اسی طرح سے عبید اللہ عمرو السری کو شیعہ کہا گیا. ملا صالح کشفی الحنفی نے کتاب لکھ دی کوکب دری تو ان کو بھی لوگوں نے شیعہ کہہ دیا. شاید اسی وجہ سے آخر میں انہوں نے کچھ صفات اس قسم کے لکھ دیے کہ لوگ ان کو شیعہ نہ کہنے پائیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. یعنی جو حضرات جنہوں نے پڑھی ہے کوکب دری میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ آخر میں کچھ انہوں نے تھوڑا بہت ایسا لکھ دیا کہ لوگ انہیں شیعہ نہ کہنے پائیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے حق میں بہت بہتر ہے کہ اگر کوئی بھی فضائل مولا کائنات تحریر کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. انتہا ہو گئی کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے. علامہ اقبال وہ بھی کہتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. دیکھیں یہ بہت زبردست ہے. ذرا سا آپ ذرا اس کے اوپر غور کیجئے. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یعنی مکمل طور پہ یہ شیعہ نہیں ہے لیکن اس کے مزاج میں ذرا سا تشیع موجود ہے.
آپ اس کا مطلب سمجھے شعر کا؟ سن رہے نواز صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی علی ولی اللہ نہ بھی کہتا ہو، شیعوں کے طریقے پر نماز نہ بھی پڑھتا ہو، شیعوں کے وقت پر روزہ نہ بھی رکھتا ہو، اس وقت پر سحر تمام نہ کرتا ہو، افطار نہ کرتا ہو، شیعوں کے طریقے پر احرام نہ بھی باندھتا ہو، کوئی کام شیعوں جیسا نہ کرتا ہو، لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر فضائل علی بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. میں نے 1-2 سال پہلے پڑھا تھا، دل چاہ رہا کہ اس وقت پھر دہرا دوں آپ کی خدمت میں، تاکہ بہرحال اب مجلسیں کیونکہ آن لائن ہو رہی ہیں، لہذا زیادہ دور دور تک جا رہی ہیں، لہذا لوگ اس جملے کو انشاءاللہ محسوس ضرور کریں گے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام شیعوں کی طرح نہ کرتا ہو، لیکن اگر فضائل علی بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. اب ایک جملہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نام شیعوں جیسا ہو، خاندان شیعوں کا ہو، باپ دادا شیعہ رہے ہوں، نماز شیعوں کے طریقے پر پڑھتا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، لباس شیعوں جیسا پہنتا ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے. روزہ شیعوں کے وقت پر افطار کرتا ہو، احرام شیعوں کی طرح باندھتا ہو، غور فرمائے، احرام شیعوں کی طرح باندھتا ہو، سارے کام شیعوں کے جیسے کرتا ہو، لیکن اگر فضائل علی برداشت نہیں ہیں تو تھوڑا تھوڑا وہابی ضرور ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سارے کام اگر شیعوں کی طرح کرتا ہو لیکن فضائل علی برداشت نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ جراثیم وہابیت کے ضرور پائے جاتے ہیں، ضرور پائے جاتے ہیں. تو لوگوں نے تو اس کو ہمارے لیے معیار قرار دے دیا کہ اگر کوئی فضائل علی یا فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. تو ملا صالح کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھے، کتاب ہے کوکب الدری. بس اس سے ایک واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس تمام. انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا. آج تمہیدی مجلس ہے. انہوں نے تحریر کیا کہ ایک بار مدینے میں ایک عجیب الخلقت مخلوق آ گئی. دیکھیں یہ زمانہ اور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تبت میں یاک پایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یا مثلا آسٹریلیا میں کنگارو پائے جاتے ہیں. وہ زمانہ بالکل الگ تھا، اس لیے کہ اس طرح کے وسائل موجود نہیں تھے. تو پڑوسی ملک میں کون سے جانور پائے جاتے ہیں اس کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا تھا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہ ہے کہ جب ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو پہلی بار عرب کے لوگوں نے ہاتھی دیکھے تو اتنا زیادہ متعجب ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الفیل رکھ دیا. یہ عام الفیل جو ہے یہ رسول اللہ نے نام نہیں رکھا، بلکہ اس وقت جو عرب تھے انہوں نے نام عام الفیل رکھا. کیوں عام الفیل رکھا؟ کہ اس سے پہلے انہوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو جب ہاتھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے ہاتھی آتے ہوئے دیکھا تو اس سال کا نام رکھ دیا ہاتھی والا سال. تو انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. اب اس زمانے میں تو تمام جانور یہاں پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں، ہر ایک کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ وقت اور تھا. تو بہرحال کوئی ایک ایسا جانور آیا کہ جس سے عرب کے رہنے والے مانوس نہیں تھے، اسے پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون سا جانور ہے. اور وہ جانور آیا. اب جب وہ جانور آیا تو مولا علی نے اسے ذبح کر دیا، مولا کائنات نے. اب دیکھیں ہماری روایت نہیں، نہ اس کے لفظ اور حرف کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن بس اتنا سنیے کہ مولا علی نے اسے ذبح کر دیا. جب مولا علی نے اسے ذبح کر دیا اور اصحاب سے کہا بسم اللہ، تو اصحاب دوڑتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آ کے بتایا کہ ایک ایسا جانور آیا، علی نے اسے ذبح بھی کر دیا اور اب ہم سے کہنے بسم اللہ، یعنی اس کو نوش فرماؤ، لے جاؤ، اس کا گوشت پکاؤ کھاؤ. تو انہوں نے آ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ جانور جس کو علی نے ذبح کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کے کھر دیکھو،
ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. لیکن سنیے جو میں عرض کر ہیں، یہ نہیں کہا جو جتنے پیمانے ہمارے پاس ہیں ان میں پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے غور کیا جب وہ جانور آیا تھا تو بیٹھا تھا تو کیسے بیٹھا تھا، پہلے پیچھے کے پیر موڑے تھے یا آگے کے پیر موڑے تھے، اس سے اندازہ ہو. تم نے اسے پانی پیتے دیکھا تھا کہ وہ چاٹ کے پانی پی رہا تھا یا گھوٹ بھر بھر کے پانی پی رہا تھا. ایسا کوئی جملہ پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا. قسم خدا کی جو بھی سنے گا انشاءاللہ محسوس کرے گا تو محسوس ضرور ہوگا. پیغمبر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جسے علی نے حلال کر دیا وہ حلال ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. جسے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. جسے علی نے حلال کر دیا وہ حلال ہے. تو بس عزیزوں معیار جو ہے دین کے لیے وہ صرف اور صرف آل محمد ہے، چاہے وہ عقائد ہوں یا اعمال ہوں، شریعت ہو، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، سوائے آل محمد کے کسی اور کو اللہ نے معیار قرار نہیں دیا. عزیزوں یہی وجہ تو ہے کہ کسی نے اپنے کسی بزرگ عالم سے پوچھا، چونکہ مختلف نام لیے جاتے ہیں لہذا میں نام آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ کسی نے ہمارے نہیں بلکہ اپنے کسی بزرگ عالم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب تمام کے تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے سوال ہی الٹا کیا ہے. سوال تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ جب حسین نے انکار کر دیا تو پھر سب نے یزید کی بیعت کیوں کر لی؟ مسئلہ تو یہی ہے. اس لیے کہ معیار جو ہیں وہ صرف اور صرف آل محمد. بس ہمارے لیے یہی معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معیار نہیں ہے. یہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو بس ان کا انکار ہی انکار ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. عزیزوں کربلا کے میدان میں امام حسین نے صرف یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا، بلکہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے امام حسین نے تمام سقیفائی سلسلے سے انکار کر دیا. تمام سقیفائی سلسلے سے آقا حسین نے انکار کر دیا یزید کی بیعت سے انکار کر کے. اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ آخر وقت میں یزید کے لشکر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ ہرگز ہرگز تمہاری بیعت نہ کرے گی، اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. یعنی وہ پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ نہ ان کے باپ نے کسی کی بیعت کی تھی اور نہ یہ کسی کی بیعت کرنے والے ہیں. عزیزو امام حسین نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، اور پھر یہ انکار اتنا پختہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے وارث امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں توقے خاردار ڈالا گیا، لیکن کسی میں اتنی ہمت و جرت نہ تھی کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے بیعت مانگتا ہوا نظر آتا. امام دربار ابن زیاد میں بھی گئے، وہاں ابن زیاد میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے، اب تم یزید کی بیعت کر لو. یا پھر جب یزید کے سامنے پہنچے تو یزید میں بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہتا کہ آپ ہماری بیعت کر لیں. لیکن عزیزوں اللہ اکبر، کیا ظلم، کیا ستم، ہماری جان قربان. آپ ذرا غور تو کریں کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میری صابرہ پھپھی زینب کربلا سے کوفے سے شام تک آئیں. بڑے سخت مراحل تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میری پھپھی نے کبھی قدم آگے بڑھانے سے انکار نہیں کیا. بازار کوفہ سے گزر گئیں، علی کے لہجے میں خطبے دیتی ہوئی گزری، لیکن جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بازار سے نہ گزروں گی. جناب زینب دربار ابن زیاد میں ابن زیاد کی ہر بات کا جواب دے رہی ہیں، دندہ شکن جواب دے رہی ہیں. وہاں سے چلی بازار شام سے گزری، جہاں شامی عورتیں بالا خانوں پر بیٹھی ہوئی ان اسیروں پر پتھر برسا رہی تھی، لیکن جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بازار سے نہ گزروں گی. امام فرماتے ہیں کہ رات کے کسی پہر میں ہم دربار یزید کے سامنے پہنچے، ہم کو رات بھر کھڑا رکھا گیا. جو حضرات سیریا گئے زیارت کے لیے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب سوق حمیدیہ یعنی شام کا وہ مخصوص بازار تمام ہوتا ہے تو سامنے ایک بہت بڑا دروازہ آتا ہے، یزید کے دربار کا بہت بڑا دروازہ، اس کو باب الساعت کہا جاتا ہے. باب الساعت
امام فرماتے ہیں کہ ہم کو کھڑا رکھا گیا، رات بھر ہم کھڑے رہے اس انتظار میں کہ جب صبح ہوگی تو ہمیں دربار میں پیش کیا جائے گا۔ امام کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ہم انتظار کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب دروازہ کھلا، ایک پردہ پڑا ہوا تھا، دربان آ کے بیٹھ گیا۔ جب کوئی شہر کا مشہور و معروف شخص آتا تھا تو یہ اسے سلام کرتا تھا، دربار کے پردے کو ہٹاتا تھا، وہ اندر جا کر اپنی نشست پر بیٹھتا تھا۔ کبھی کسی ملک کا سفیر آتا تھا، اس کا بھی استقبال کیا جاتا تھا۔ کبھی کوئی حکومت کا کارندہ آتا تھا، وزیر آتا تھا، اس کا بھی استقبال کیا جاتا تھا۔ امام کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں کب دربار میں پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب دربار سج گیا، 700 کرسی نشین اپنی کرسیوں پہ آ کے بیٹھ گئے اور یزید ملعون بھی آ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ امام کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ ہمیں کب اندر بلایا جائے، کہ کسی نے دربار کا پردہ ہٹایا اور پکار کے کہا کہ اب قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ امام کہتے ہیں میری صابرہ پھپھی بی بی زینب نے اب جو بھرا ہوا دربار دیکھا تو ایک مرتبہ میری پھپھی فرش خاک پر بیٹھ گئی کہ میں اس دربار میں نہ جاؤں گی، میں اس دربار میں نہ جاؤں گی۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے شمر ملعون کو بلایا اور بلانے کے بعد شمر ملعون سے کہا دیکھ میں تجھ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں تیرے سامنے 3 باتیں رکھتی ہوں، تو کسی ایک بات پہ عمل کر لے۔ کہ کیا باتیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دربار میں نہ لے جا۔ کہ یہ ممکن نہیں ہے، کہ اگر دربار میں لے جانا چاہتا ہے تو چند چادریں منگا دے کہ ہم چادر اوڑھ کے دربار میں چلے جائیں۔ کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہ اچھا پھر ہمیں دربار میں کسی ایسے گوشے میں لے جا کے کھڑا کر کہ جہاں تماشائیوں کی نظر نہ پڑے۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب زینب کو جلال آیا، کیا تو علی کی بیٹی کو مجبور جانتا ہے؟ آواز دی ام لیلا، ام رباب، سکینہ، رقیہ، ذرا میرے قریب آؤ۔ بیویاں جمع ہوئیں کہ میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ یہ کہہ کے جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لیکن زینب کی نگاہیں حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف گئیں۔ کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آواز دی بھیا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ امام زین العابدین قریب آئے۔ پھپھی اماں بابا کی مرضی یہی ہے کہ اسی طرح دربار میں چلیے۔ اب عزیزوں قیامت ہو گئی، شرابی کا دربار تھا، 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، بے ردا بے مخنو چادر بیویاں تھیں، لوہے میں جکڑے ہوئے سید سجاد تھے۔ شمر ملعون تعارف کرا رہا تھا، یہ ام لیلا ہیں، یہ ام رباب ہیں، یہ ام فروہ ہیں، یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں، ارے یہ علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب۔